الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیک یا صفوۃ الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ لائق صد احترام ناظرین کرام، آپ کا میزبان محمد ثاقب اقبال شامی پروگرام تزکیہ قلب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، کل کے پروگرام میں ہم نے شرک کے موضوع پر کلام کیا تھا اور اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 احادیث پر اجمالی بیان، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت سے شرک کے حوالے سے ہر قسم کے خوف کی نفی کرنا، ہر قسم کے خدشات کی نفی کرنا، ہم نے اس پر کلام کیا۔ آج میں چاہوں گا ناظرین کرام کہ صحیح بخاری کی جس حدیث پر ہم نے کل کلام کیا اس پر عمیقانہ نگاہ ڈالنے کی ہم کوشش کریں اور اس کے اعماق تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہمارے وہ احباب جو تزکیہ قلب کے مراحل طے کر رہے ہیں، ان کے ذہن میں جو تشویش، الجھن یا وہ جو ذہنی ارتباک کا شکار ہو جاتے ہیں، ہر قسم کے ذہنی الجھن اور ذہنی خلش کے ازالے کے لیے ہم اس حدیث کو مکمل طور پر سمجھنے کی کوشش کریں۔ ناظرین کرام، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث جسے امام بخاری نے صحیح بخاری میں نقل کیا، اور یہ صحیح بخاری میں تقریباً 5 مختلف مقامات پر یہ حدیث نقل کی گئی ہے۔ اس حدیث میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: انی واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی ولکن اخاف علیکم ان تتنافسوا فیہا۔ مجھے اللہ کی قسم، مجھے میرے بعد تمہارے شرک میں مبتلا ہونے کا کوئی خوف نہیں۔ ناظرین کرام، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کیوں ارشاد فرمائی؟ قسم کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ قسم کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سے کلام کر رہا ہو، جس سے کلام کر رہا ہو، اگر مخاطب آپ کے کلام کا منکر ہے یا انکار کا امکان ہے یا شک کا امکان ہے، یا وہ کسی حوالے سے کسی شک اور شبہ کا خیال رکھتا ہے، آپ کی بات پر یقین نہیں رکھتا، آپ کی بات پر اسے اعتماد نہیں ہے، تو اس وقت آپ قسم کھاتے ہیں اللہ کی، آپ کہتے ہیں مجھے اللہ کی قسم ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں کسی غیر مسلم کو کہوں کہ مجھے اللہ کی قسم اللہ ایک ہے، تو میرا یہ کہنا روا ہے، میرا یہ کہنا مناسب ہے، درست ہے، کیونکہ میں غیر مسلم سے خطاب کر رہا ہوں۔ لیکن اگر میں کسی مسلم سے کہوں کہ مجھے اللہ کی قسم اللہ ایک ہے، تو وہ کہے گا قسم کیوں کھاتا ہے؟ قسم کی کیا وجہ ہے؟ قسم کی کیا بنیاد ہے؟ میں بھی اللہ کو مانتا ہوں، میں بھی تسلیم کرتا ہوں اللہ ایک ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے ناظرین کرام کہ اگر مخاطب آپ کی بات پر شک کر رہا ہو یا منکر ہو تو اس وقت قسم کھائی جاتی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم ارشاد فرمائی۔ اس حدیث میں جہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب صحابہ کرام علیہم رضوان سے ہو رہا ہے، مخاطب صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، اور یہ تو کسی حوالے سے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات پر انکار کریں یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو شک کی نگاہ سے دیکھیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ارشاد فرمایا مجھے اللہ کی قسم، مجھے میرے بعد تمہارے شرک میں مبتلا ہونے کا کوئی خوف نہیں؟ اس کا سبب یہ ہے ناظرین کرام کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہے، حضور جانتے تھے کہ میری امت میں کلمہ پڑھنے والے ایسے لوگ ہوں گے جو ان صحابہ کرام علیہم رضوان سے بعد آئیں گے اور وہ میری امت پر شرک کے فتوے صادر کریں گے، میری امت کے ہر کلام پر شرک کے فتوے لگائیں گے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خطاب صحابہ کرام علیہم رضوان سے ہے، لیکن یہ خطاب انکوپریٹ کر رہا ہے تمام امت کو، اور یہ دلالت کر رہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسعت علم پر، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت کس وسعت سے آنے والے ادوار کے فتنوں کا مشاہدہ کر رہی ہے۔ حضور جانتے ہیں کہ میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو چھوٹے چھوٹے اعمال پر
شرک کے فتوے صادر کریں گے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم ارشاد فرمائی، انی واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی۔ ناظرین کرام، بظاہر اس حدیث کو پڑھنے والا قاری وہ سمجھے گا کہ شاید اس حدیث کا جتنے بھی جملے ہیں اس میں دو احادیث ہیں، دونوں عقبۃ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہیں، ایک کتاب المغازی میں ہے غزوہ احد کے باب میں، اور دوسری کتاب المناقب میں ہے باب علامات النبوہ فی الاسلام۔ اگر دونوں احادیث کو جمع کیا جائے تو 6 جملے ہیں جن کا بظاہر شرک والے جملے سے کوئی تعلق نظر نہیں آتا، کوئی ربط نظر نہیں آتا۔ ایک عام فرد اگر اس حدیث کو پڑھے گا تو اسے بظاہر ان 6 جملوں کا شرک والے جملے سے کوئی ربط نظر نہیں آئے گا، لیکن اگر کوئی شخص حقیقتاً عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرتے ہوئے عشق کی اینک لگا کر اس حدیث کا مطالعہ کرے گا تو وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ان بلیغ استعاروں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فصیح و بلیغ زبان کو سمجھے گا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیغام ارشاد فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے آئیے اس حدیث کو ایک مرتبہ پھر سن لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی فرط لکم، میں تمہارے لیے فرط ہوں۔ اب فرط کا معنی کیا ہے؟ مفردات امام راغب الاصفہانی میں اور لسان العرب میں ہے کہ فرط کا معنی یہ ہے کہ جب فرط انبیاء کے لیے استعمال ہو، ای متقدمون الی الشفاع، یعنی جب فرط انبیاء کے لیے استعمال ہو یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہو، اس کا معنی یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پیش رو ہیں، تم سے پہلے وصال فرمانے والے ہیں، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمانے والے اور شفاعت فرمانے والے ہیں۔ جس طرح اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا، یہ دعا ہے جب بچے کا انتقال ہو جاتا ہے، کسی نابالغ بچے کا انتقال ہو جاتا ہے تو دعا کی جاتی ہے، ہے اللہ اسے ہمارے لیے فرط بنا، یعنی یہ ہم سے پہلے جائے گا اور شفاعت کرے گا اپنے والدین کی، یعنی وہ بچہ جو نابالغ ہے اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ اپنے والدین کے لیے فرط ہے، کیونکہ وہ والدین سے پہلے اس کا انتقال ہو رہا ہے اور وہ اپنے والدین کی شفاعت کرتا ہے۔ اسی طرح ناظرین کرام، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام امت کی شفاعت کرتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے فرط ہیں۔ اس حدیث کی دوسری جز، سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی فرط لکم، پھر ارشاد فرمایا وانی شہید علیکم، اور میں شہید ہوں تم پر، گواہ ہوں تم پر، حاضر ہوں تم پر۔ اس کی تفصیل میں ہم مزید کلام کریں گے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی واللہ لانظر الی حوض الانا، مجھے اللہ کی قسم میں یہاں اس مقام سے اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں، اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی اعطیت مفاتیح خزائن الارض او مفاتیح الارض، مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا کر دی گئی ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا انی واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی ولکن اخاف علیکم ان تتنافسوا فی، مجھے اللہ کی قسم کہ مجھے میرے بعد تمہارے شرک میں مبتلا ہونے کا کوئی خوف نہیں ہے۔ اب دوسری حدیث جو صحیح بخاری میں ہے اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطاب فرمایا شہدائے احد کے مقامات پر، شہدائے احد کے مزارات پر، اور وہاں الفاظ ہیں کل مودع للاحیاء والاموات۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب کا انداز یہ تھا گویا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم زندوں اور مردوں کو الوداع کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، غور طلب امر یہ ہے، یہ 6 باتیں بیان کی گئی، ان 6 باتوں کا شرک کے جملے سے تعلق ہے۔ اب وہ تعلق کیا ہے سماعت فرمائیے گا۔ بظاہر ایک عام قاری جب اس حدیث کو پڑھتا ہے تو اسے وہ ربط اور وہ تعلق نظر نہیں آتا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی فرط لکم، تحقیق کہ میں تمہارے لیے فرط ہوں، یعنی میرا انتقال ہونے والا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا اعلان فرما رہے ہیں کہ میں جلد تم سے ظاہری طور پر جدا ہو جاؤں گا۔ ناظرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے مستقبل میں جو کہیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقبل کا علم نہیں ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب نہیں رکھتے، لہٰذا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وصال کے وقت کا علم ہے تو وہ مشرک ہے، کیونکہ علم غیب فقط اللہ کی خصوصیت ہے، فقط اللہ ہی علم غیب رکھتا ہے اور اللہ کسی کو علم غیب عطا نہیں کرتا۔ حضور جانتے ہیں کہ کچھ لوگ میری امت میں ایسے ہوں گے جو اس عقیدے کا اظہار کریں گے کہ حضور کو مستقبل کا علم نہیں ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ حضور کو مستقبل کا علم ہے تو اسے مشرک کہا جائے گا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی فرط لکم، میں جانتا ہوں میرا وصال کب ہوگا، لہٰذا میرے عاشقوں، مجھ سے محبت کرنے والوں، مجھ سے عقیدت و محبت کا اظہار
کرنے والوں، میرے امتیوں سن لو، مجھے مستقبل کا علم ہے، اور اس جزء کا اس قسم والے اور شرک والے جز سے کیا تعلق ہے، کیا ربط ہے؟ حضور یہ پیغام ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھے اپنے وصال کا علم ہے، میں علم غیب رکھتا ہوں، اور اگر اس علم غیب کے اعتقاد کی بنیاد پر مستقبل میں کوئی شخص بھی تم پر شرک کا فتویٰ صادر کرے تو ہے میرے امتیوں، میرے عاشقوں سن لو، انی واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی ولکن اخاف علیکم ان تتنافسوا فیہا، اس علم غیب کے اعتقاد کی بنیاد پر مجھے اللہ کی قسم ہے میرے عاشقوں، مجھے میرے بعد تمہارے شرک میں مبتلا ہونے کا کوئی خوف نہیں۔ ناظرین کرام، اس میں شفاعت کا بھی ذکر ہے۔ حضور جانتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نہیں فرماتے، حضور سفارش نہیں فرماتے، مددگار فقط اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، نہ ہی اللہ کسی کو مدد کرنے کی طاقت دیتا ہے، اور اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے تو اس کا عقیدہ شرکیہ ہے۔ حضور نے ارشاد فرما دیا انی فرط لکم، میں تمہارا مددگار ہوں، میں تمہاری شفاعت کروں گا، میں اخروی زندگی میں بروز قیامت تمہاری شفاعت کروں گا، اور اگر اس شفاعت کے عقیدے کا انکار کرنے کی بنیاد پر کوئی شخص تمہیں یہ کہے، کوئی یہ عقیدہ بنائے کہ تمہارا یہ عقیدہ شرکیہ ہے، تو سن لو انی واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی ولکن اخاف علیکم ان تتنافسوا فیہا، ہے میرے امتیوں اس عقیدہ شفاعت کی بنیاد پر اگر کوئی تمہیں مشرک کہے تو مجھے اللہ کی قسم، مجھے میرے بعد اس عقیدے کی بنیاد پر بھی تمہارے شرک میں مبتلا ہونے کا کوئی خوف نہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی شہید علیکم، تحقیق کہ میں تم پر شہید ہوں۔ شہید کا معنی کیا ہے؟ شہید کا ایک معنی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، مفردات امام راغب الاصفہانی میں شہید کا معنی بیان کیا گیا ہے الشہادۃ والشہود هو الحضور مع المعاینۃ اما بالبصر او بالبصیرہ، یہ جو شہادت ہے، یہ جو شہود ہے، یہ در حقیقت حضور ہے، حاضر ہونا ہے۔ جس طرح نماز جنازہ میں ہم پڑھتے ہیں اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، ہے اللہ ہمارے زندوں کی مغفرت فرما، ہے اللہ ہمارے مردوں کی مغفرت فرما، ہے اللہ ہمارے شاہد کی مغفرت فرما اور غائب کی مغفرت فرما، یعنی شاہد غائب کی ضد ہے اور غائب کی ضد حاضر ہے، یعنی شہید کا معنی ہے حاضر۔ اور اس پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث دلالت کرتی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسعت علم، جو شخص جہاں تک دیکھتا ہے وہاں تک آٹومیٹکلی وہ حاضر تصور کیا جاتا ہے۔ مفسرین کی رائے کے مطابق تفسیر خازن میں بھی اس کا ذکر ہے۔ شہید کا معنی شہود ای الحضور، شہود کا معنی کیا ہے؟ حضور، جو شاہد ہے وہ حاضر ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں تم پر شہید ہوں، میں تم پر شہید ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قسم کے شہید ہیں، کس قسم کے گواہ ہیں؟ کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فقط علمی گواہ ہیں؟ کیونکہ شہادت علمی بھی ہوتی ہے، شہادت عینی بھی ہوتی ہے۔ کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فقط علمی گواہ ہیں؟ اور علمی گواہ پر تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد حدیث ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے احوال سے آگاہ ہیں، امت کے اعمال سے آگاہ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل کے متعلق کہ اللہ عز و جل نے، یہ ترمذی کی حدیث اخرجہ الترمذی فی السنن، فوضع یدہ بین کتفی فوجدت بردہا بین صدیی فعلمت ما فی السماء وما فی الارض، اللہ عز و جل نے اپنا دست قدرت میرے دو شانوں کے مابین رکھا اور میں نے دیکھ لیا جو زمینوں میں ہے، جو آسمانوں میں ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کر لیا، فعلمت، میں نے جان لیا جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے۔ لہٰذا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم امت کے احوال کو جانتے ہیں، امت کے اعمال کو جانتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا فقط جانتے ہیں یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم عینی شاہد بھی ہیں؟ اب اس پر بھی اگر فقط اسی روایت پر وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، میں تم پر شہید ہوں، اس کا ذکر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور اس کا بھی ایک ربط ہے، اس کا بھی ایک تعلق ہے اس جملہ قسمیہ کے ساتھ جس میں حضور نے ارشاد فرمایا انی واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی۔ کیوں؟ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا لوگ کہیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے احوال پر آگاہ نہیں ہیں۔ اگر کوئی شخص کہے کہ حضور امت کے احوال پر آگاہ ہیں تو اسے مشرک کہا جائے گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا انی واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی ولکن اخاف علیکم ان تتنافسوا فیہا، ہے میرے امتیوں، ہے میرے عاشقوں، اگر اس عقیدے کی بنیاد پر بھی لوگ تم پر شرک کے فتوے لگائیں تو سن لو، مجھے اللہ کی قسم تمہارے اس عقیدے کی بنیاد پر بھی مجھے تمہارے شرک میں مبتلا ہونے کا کوئی خوف نہیں۔ پھر فرمایا انی واللہ لانظر الی حوضی
الآن، مجھے اللہ کی قسم۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا، کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فقط علمی شاہد ہیں، فقط حاضر ہیں، یا عینی شاہد بھی ہیں، ناظر بھی ہیں؟ فرمایا انی واللہ لانظر الی حوضی الآن، مجھے اللہ کی قسم ہے میرے امتیوں، مجھے اللہ کی قسم، میں مقام احد سے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ المنورہ میں موجود ہیں، اور پوری امت کو، پوری زمین میں جتنی بھی امت موجود ہے، امت کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جواب ارشاد فرما دیا انی واللہ لانظر الی حوضی الآن، مجھے اللہ کی قسم میں اپنے حوض کو مقام احد سے دیکھ رہا ہوں۔ جن کی نگاہ نبوت مقام احد سے ساتوں آسمانوں کو چیرتی ہوئی حوض کوثر کو دیکھ لے، وہ کونین کے والی مدینہ المنورہ سے تمام امت کو کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا انی واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی ولکن اخاف علیکم ان تتنافسوا فیہا، ہے میری امت اگر اس عقیدہ حاضر و ناظر کی بنیاد پر بھی لوگ تمہیں مشرک کہیں تو سن لو، میری بات کو بھی یاد رکھنا، میرے اس قول کو بھی یاد رکھنا، میری اس حدیث کو بھی یاد رکھنا، اور میری قسم کو بھی یاد رکھنا، انی واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی ولکن اخاف علیکم ان تتنافسوا فیہا، تمہارے اس حاضر و ناظر کے عقیدے کی بنیاد پر بھی مجھے اللہ کی قسم، مجھے تمہارے شرک میں مبتلا ہونے کا کوئی خوف نہیں۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا انی اعطیت مفاتیح خزائن الارض، تحقیق کہ مجھے دیے گئے ہیں، عطا کیے گئے ہیں زمین کے خزانوں کی چابیاں۔ اب یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، ہمیں بچائیں گے، امت کی مدد فرمائیں گے، تو کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کی قوت بھی اللہ عز و جل نے عطا فرمائی ہے؟ اگر ہم اس پر بھی شک کریں اور اگر کوئی کہے مددگار نہیں ہے کیونکہ تصرف ہی نہیں ہے، قوت ہی نہیں ہے، صلاحیت ہی نہیں ہے، تو حضور نے ارشاد فرمایا میں مختار کل ہوں، مجھے اللہ عز و جل نے، تحقیق مجھے اللہ عز و جل نے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا کر دی ہیں، اور اگر کوئی شخص اس بنیاد پر، اس نظریے کی بنیاد پر تمہیں مشرک کہے تو سن لو انی واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، مجھے اللہ کی قسم، مجھے تمہارے اس عقیدے کی بنیاد پر بھی تمہارے شرک میں مبتلا ہونے کا کوئی خوف نہیں۔ ناظرین کرام، اب اس حدیث کی، دوسری حدیث کی دو اجزاء کو سماعت فرما لیں، وہ دو جملے جس میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ کہاں کا ہے؟ یہ شہدائے احد کے مزارات کا واقعہ ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزارات شہدائے احد پر یہ اعلان کیا، یہ اجتماع کیا، یہ بیان کیا، صحابہ کرام علیہم رضوان سے خطاب فرمایا کہ مجھے اللہ کی قسم، مجھے تمہارے شرک میں مبتلا ہونے کا کوئی خوف نہیں، کیونکہ حضور نے صحابہ کو شہدائے احد کے مزارات پر جمع اس لیے کیا کیونکہ حضور جانتے ہیں ناظرین کرام کہ ایک وقت آئے گا لوگ مزارات اولیاء پر جمع ہونے کی بنیاد پر بھی میری امت کو مشرک کہیں گے۔ حضور نے ارشاد فرما دیا انی واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی ولکن اخاف علیکم ان تتنافسوا فیہا، کہ اولیاء کے مزارات پر جمع ہونا، اجتماع کرنا اور لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دینا اور دین اسلام کی تعلیمات کا پرچار کرنا، اولیاء اللہ کو یاد کرنا، اولیاء اللہ کو ایصال ثواب کرنا، اگر اس بنیاد پر لوگ تم پر شرک کے فتوے صادر کریں گے تو سنو انی واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، ہے میری امت سنو، مجھے اللہ کی قسم اس عقیدے کی بنیاد پر بھی مجھے تمہارے شرک میں مبتلا ہونے کا کوئی خوف نہیں۔ ناظرین کرام، کتنی واضح بات ہے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام امت کو دے دیا۔ اس ایک حدیث میں کتنے بلیغ استعارے ہیں، کتنے بلیغ نکات ہیں، کتنے بلیغ لطائف ہیں۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام پوری امت کو دے دیا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا عقیدہ، حضور کے حاضر ہونے کا عقیدہ، حضور کے ناظر ہونے کا عقیدہ، حضور کے علم غیب کا عقیدہ، حضور کے مددگار ہونے کا عقیدہ، حضور کے مختار کل ہونے کا عقیدہ، حضور کا بعد از وصال امت کی مدد کرنے کا عقیدہ، حضور کا مردوں کو زندہ کرنے کا عقیدہ، حضور کو پکارنے کا عقیدہ، یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کرنے کا عقیدہ، ان تمام عقائد کی بنیاد پر اگر کوئی تم پر شرک کے فتوے صادر کرے، فرمایا انی واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، مجھے اللہ کی قسم ہے میری امت، ان تمام عقائد میں سے کسی ایک عقیدے کی بنیاد پر بھی مجھے میرے بعد تمہارے شرک میں مبتلا ہونے کا کوئی خوف نہیں ہے۔ ناظرین کرام، جب اس بات کی وضاحت ہو گئی تو انشاءاللہ تعالی ہم تزکیہ قلب کے کورس کو جو آخری حصہ ہے انشاءاللہ اس آخری عشرے میں اس کو جاری رکھیں گے۔ اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اہل محبت اور اہل عشق کے عقائد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔